محرم 7 نبوی شیب ابی طالب میں محصور ہونا۔ قریش دیکھتے تھے کہ اس روک ٹوک پر بھی اسلام کا دائرہ پھیلتا جاتا ہے۔ عمر اور حمزہ رضی اللہ عنہما جیسے لوگ ایمان لا چکے۔ نجاشی نے مسلمانوں کو پناہ دی۔ سفرا بے نیل و مرام واپس آئے۔ مسلمانوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا جاتا ہے۔ اس لیے اب یہ تدبیر سوچی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے خاندان کو محصور کر کے تباہ کر دیا جائے۔ چنانچہ تمام قبائل نے ایک معاہدہ مرتب کیا کہ کوئی شخص نہ خاندان بنی ہاشم سے قربت کرے گا، نہ ان کے ہاتھ خرید و فروخت کرے گا، نہ ان سے ملے گا، نہ ان کے پاس کھانے پینے کا سامان جانے دے گا جب تک وہ محمد کو قتل کے لیے حوالے نہ کر دیں۔ یہ معاہدہ منصور بن اکرمہ نے لکھا اور کعبے پر آویزاں کیا گیا۔ ابو طالب مجبور ہو کر تمام خاندان بنی ہاشم کے ساتھ شیب ابو طالب میں پناہ گزین ہوئے۔ 3 سال تک بنو ہاشم نے اس حصار میں بسر کی۔ یہ زمانہ ایسا سخت گزرا کہ طلحہ کے پتے کھا کھا کر رہتے تھے۔ حدیثوں میں جو صحابہ رضی اللہ عنہم کی زبان سے مذکور ہیں کہ ہم طلحہ کی پتیاں کھا کھا کر بسر کرتے تھے، اسی زمانے کا واقعہ ہے۔ چنانچہ سہیلی نے روض الانف میں تصریح کی ہے۔ حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ ایک دفعہ رات کو سوکھا ہوا چمڑا ہاتھ آ گیا۔ میں نے اس کو پانی سے دھویا، پھر آگ پر بھونا اور پانی میں ملا کر کھایا۔ ابن سعد نے روایت کی ہے کہ بچے جب بھوک سے روتے تھے تو باہر آواز آتی تھی۔ قریش سن سن کر خوش ہوتے تھے، لیکن بعض رحم دلوں کو ترس بھی آتا تھا۔ ایک دن حکیم بن حزام نے، جو حضرت خدیجہ کا بھتیجا تھا، تھوڑے سے گیہوں اپنے غلام کے ہاتھ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے پاس بھیجے۔ راہ میں ابو جہل نے دیکھ لیا اور چھین لینا چاہا۔ اتفاق سے ابو البختری کہیں سے آ گیا۔ وہ اگرچہ کافر تھا لیکن اس کو رحم آیا اور کہا کہ ایک شخص اپنی پھوپھی کو کچھ کھانے کے لیے بھیجتا ہے تو کیوں روکتا ہے؟ مسلسل 3 برس تک حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تمام آل ہاشم نے یہ مصیبتیں جھیلیں۔ بالآخر دشمنوں ہی کو رحم آیا اور خود انہی کی طرف سے اس معاہدے کے توڑنے کی تحریک ہوئی۔ ہشام عامری خاندان بنو ہاشم کا قریبی رشتہ دار اور اپنے قبیلے میں ممتاز تھا۔ وہ چوری چھپے بنو ہاشم کو غلہ بھیجتا رہتا تھا۔ ایک دن وہ ظہیر کے پاس، جو عبد المطلب کے نواسے تھے، گیا اور کہا، کیوں ظہیر، تم کو یہ پسند ہے کہ تم کھاؤ پیو، ہر قسم کا لطف اٹھاؤ اور تمہارے ماموں کو ایک دانہ تک نصیب نہ ہو؟ ظہیر نے کہا، کیا کروں، تنہا ہوں، ایک شخص بھی میرے ساتھ دے تو میں ظالمانہ معاہدے کو پھاڑ کر پھینک دوں۔ ہشام نے کہا، میں موجود ہوں۔ دونوں مل کر مطعم بن عدی کے پاس گئے۔ ابو البختری ابن ہشام، زمہ بن الاسود نے بھی ساتھ دیا۔ دوسرے دن سب مل کر حرم میں گئے۔ ظہیر نے سب لوگوں کو مخاطب ہو کر کہا، اے اہل مکہ، یہ کیا انصاف ہے؟ ہم لوگ آرام سے زندگی بسر کریں اور بنو ہاشم کو آب و دانہ نصیب نہ ہو۔ خدا کی قسم، جب تک یہ ظالمانہ معاہدہ چاک نہ کر دیا جائے گا میں باز نہ آؤں گا۔ ابو جہل برابر سے بولا، ہرگز اس معاہدے کو کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ زمہ نے کہا، تو جھوٹ کہتا ہے، جب یہ لکھا گیا تھا اس وقت بھی ہم راضی نہ تھے۔ غز مطعم نے ہاتھ بڑھا کر دستاویز چاک کر دی۔ مطعم بن عدی، عدی بن قیس، زمہ بن الاسود، ابو البختری، ظہیر سب ہتھیار باندھ باندھ کر بنو ہاشم کے پاس گئے اور ان کو درہ سے نکال لائے۔ بقول ابن سعد یہ 10 نبوی کا واقعہ ہے۔ اسی زمانے میں معراج واقع ہوئی، جس کی تفصیل تیسرے حصے میں آئے گی۔ اسی زمانے میں نماز پنجگانہ فرض ہوئی۔ 10 نبوی، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا اور ابو طالب کی وفات۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب شیب ابی طالب سے نکلے تھے اور چند روز قریش کے جور و ظلم سے امان ملی تھی کہ ابو طالب اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا انتقال ہو گیا۔ ابو طالب کی وفات کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے پاس تشریف لے گئے۔ ابو جہل اور عبداللہ بن ابی امیہ پہلے سے موجود تھے۔ آپ نے فرمایا، مرتے مرتے لا الہ الا اللہ کہہ لیجئے کہ میں خدا کے ہاں آپ کے ایمان کی شہادت دوں۔ ابو جہل اور ابن ابی امیہ نے کہا، ابو طالب،
کیا تم عبد المطلب کے دین سے پھر جاؤ گے؟ بالآخر ابو طالب نے کہا میں عبد المطلب کے دین پر مرتا ہوں۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف خطاب کر کے کہا میں وہ کلمہ کہہ دیتا لیکن قریش کہیں گے کہ موت سے ڈر گیا۔ آپ نے فرمایا میں آپ کے لیے دعائے مغفرت کروں گا جب تک کہ خدا مجھ کو اس سے منع نہ کر دے۔ یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے۔ ابن اسحاق کی روایت ہے کہ مرتے وقت ابو طالب کے ہونٹ ہل رہے تھے۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے جو اس وقت تک کافر تھے کان لگا کر سنا تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا تم نے جس کلمے کے لیے کہا تھا ابو طالب وہی کہہ رہے ہیں۔ اس بنا پر ابو طالب کے اسلام کے متعلق اختلاف ہے، لیکن چونکہ بخاری کی روایت عموماً صحیح مانی جاتی ہے اس لیے محدثین زیادہ تر اس کے کفر ہی کے قائل ہیں۔ لیکن محدثانہ حیثیت سے بخاری کی یہ روایت چنداں قابل حجت نہیں کہ اخیر راوی مسیب ہیں جو فتح مکہ میں اسلام لائے اور ابو طالب کی وفات کے وقت موجود نہ تھے۔ اسی بنا پر علامہ عینی نے اس حدیث کی شرح میں لکھا ہے کہ روایت مرسل ہے۔ ابن اسحاق نے سلسلہ روایت میں عباس بن عبداللہ بن معبد بن عبداللہ بن عباس ہیں، یہ دونوں ثقہ ہیں لیکن بیچ کا ایک راوی یہاں بھی رہ گیا ہے۔ اس بنا پر دونوں روایتوں کے درجہ اسناد میں چنداں فرق نہیں۔ ابو طالب نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے جو جان نثاریاں کیں ان سے کون انکار کر سکتا ہے؟ وہ اپنے جگر گوشوں تک کو آپ پر نثار کرتے تھے۔ آپ کی محبت میں تمام عرب کو اپنا دشمن بنا لینا، آپ کی خاطر محصور ہوئے، فاقے اٹھائے، شہر سے نکالے گئے، 3 برس تک آب و دانہ بند رہا۔ کیا یہ محبت، یہ جوش، یہ جانثاریاں سب ضائع ہو جائیں گی؟ ابو طالب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 25 برس عمر میں بڑے تھے۔ رسول اللہ کو ان سے نہایت محبت تھی۔ ایک دفعہ وہ بیمار پڑے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی عیادت کے لیے گئے تو انہوں نے کہا بھتیجے جس خدا نے تجھ کو پیغمبر بنا کر بھیجا ہے اس سے دعا نہیں مانگتا کہ مجھ کو اچھا کر دے؟ آپ نے دعا کی اور وہ اچھے ہو گئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا خدا تیرا کہنا مانتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ آپ بھی اگر خدا کا کہنا مانیں تو وہ آپ کا بھی کہنا مانے۔ ابو طالب کی وفات کے چند ہی روز بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے بھی وفات پائی۔ بعض روایتوں میں ہے کہ انہوں نے ابو طالب سے پہلے انتقال کیا۔ اب آپ کے مددگار اور غمگسار دونوں اٹھ گئے۔ صحابہ رضی اللہ عنہم خود اپنی حالت میں مبتلا تھے۔ یہی زمانہ ہے جو اسلام کا سخت ترین زمانہ ہے اور خود حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سال کو عام الحزن یعنی سال غم فرمایا کرتے تھے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے رمضان 10 نبوی میں وفات کی۔ ان کی عمر 65 برس کی تھی۔ مقام ہجون میں دفن کی گئیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود ان کی قبر میں اترے۔ اس وقت تک نماز جنازہ شروع نہیں ہوئی تھی۔ ابو طالب اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے اٹھ جانے کے بعد قریش کو کس کا پاس تھا؟ اب وہ نہایت بے رحمی و بے باکی سے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کوستے تھے۔ ایک دفعہ آپ راہ میں جا رہے تھے، ایک شقی نے آ کر فر کے مبارک پر خاک ڈال دی۔ اسی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر میں تشریف لائے۔ آپ کی صاحبزادی نے دیکھا تو پانی لے کر آئیں، آپ کا سر دھوتی تھیں اور جوش محبت سے روتی جاتی تھیں۔ آپ نے فرمایا جان پدر رو نہیں، خدا تیرے باپ کو بچا لے گا۔ اہل مکہ سے تو قطعی نا امیدی تھی، اس لیے آپ نے ارادہ فرمایا کہ طائف تشریف لے جائیں اور وہاں دعوت اسلام فرمائیں۔ طائف میں بڑے بڑے امراء اور ارباب اثر رہتے تھے۔ ان میں عمیر کا خاندان رئیس القبائل تھا۔ یہ 3 بھائی تھے، عبد یالیل، مسعود، حبیب۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے پاس گئے اور اسلام کی دعوت دی۔ ان تینوں نے جو جواب دیے وہ نہایت عبرت انگیز تھے۔ ایک نے کہا اگر تجھ کو خدا نے پیغمبر بنا کر بھیجا ہے تو کعبے کا پردہ چاک کر رہا ہے۔ دوسرے نے کہا کیا خدا کو تیرے سوا اور کوئی نہیں ملتا تھا؟ تیسرے نے کہا میں بہرحال تجھ سے بات نہیں کر سکتا، تو اگر سچا ہے تو تجھ سے گفتگو کرنا خلاف ادب ہے اور جھوٹا ہے تو گفتگو کے قابل نہیں۔ ان بدبختوں نے اسی پر اکتفا نہیں کیا، طائف کے بازاروں کو ابھار دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہنسی اڑائیں۔ شہر کے اوباش ہر طرف سے ٹوٹ پڑے۔
یہ مجمع 2 رویا صف باندھ کر کھڑا ہو گیا۔ جب آپ ادھر سے گزرے تو آپ کے پاؤں پر پتھر مارنے شروع کر دیے، یہاں تک کہ آپ کی جوتیاں خون سے بھر گئیں۔ جب آپ زخموں سے چور ہو کر بیٹھ جاتے تو بازو تھام کر کھڑا کر دیتے۔ جب آپ پھر چلنے لگتے تو پتھر برساتے، ساتھ ساتھ گالیاں دیتے اور تالیاں بجاتے جاتے۔ آخر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک باغ میں انگور کی ٹیٹیوں میں پناہ لی۔ یہ باغ عتبہ بن ربیعہ کا تھا، جو باوجود کفر کے شریف الطبع اور نیک نفس تھا۔ اس نے آپ کو اس حالت میں دیکھا تو اپنے غلام کے ہاتھ، جس کا نام عداس تھا، انگور کا خوشہ تشت میں رکھ کر بھیجا۔ اس سفر میں زید رضی اللہ عنہ بن حارثہ بھی ساتھ تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طائف سے پھر کر چند روز نخلا میں قیام کیا، پھر ہرا میں تشریف لائے اور مطعم بن سعدی کے پاس پیغام بھیجا کہ مجھ کو اپنی حمایت میں لے سکتے ہو۔ عرب کا شعار تھا کہ جب کوئی ان سے طالب حمایت ہوتا تو گو دشمن ہوتا انکار نہیں کر سکتے تھے۔ مطعم نے یہ درخواست منظور کی، بیٹوں کو بلا کر کہا کہ ہتھیار لگا کر حرم میں جاؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ میں تشریف لائے۔ مطعم اونٹ پر سوار ساتھ تھا۔ حرم کے پاس آیا تو پکارا کہ میں نے محمد کو پناہ دی ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حرم میں آئے، نماز ادا کی اور دولت خانہ کو واپس گئے۔ مطعم اور اس کے بیٹے آپ کو تلواروں کے سائے میں لائے۔ مطعم نے کفر کی حالت میں غزوہ بدر سے پہلے وفات کی۔ حضرت حسان رضی اللہ عنہ جو دربار رسالت کے شاعر تھے، انہوں نے مرثیہ لکھا۔ زرقانی نے یہ مرثیہ بدر میں نقل کیا ہے اور لکھا ہے کہ اس میں کچھ مضائقہ نہیں۔ مطعم کا یہ کام بے شبہ مدح کا مستحق تھا، لیکن آج کل کے مسلمان حضرت حسان رضی اللہ عنہ اور زرقانی سے زیادہ شیفت اسلام ہیں، اس لیے معلوم نہیں حضرت حسان رضی اللہ عنہ کا یہ فعل آج بھی پسند کیا جا سکتا ہے یا نہیں۔ قبائل کا دورہ۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معمول تھا جب حج کا زمانہ آتا تھا اور عرب کے قبائل ہر طرف سے آ کر مکہ کے آس پاس اترتے تو آپ ایک ایک قبیلے کے پاس جاتے اور تبلیغ اسلام فرماتے۔ عرب میں مختلف مقامات پر میلے لگتے تھے جن میں دور دور کے قبائل آتے تھے۔ آپ ان میلوں میں جاتے اور اسلام کی تبلیغ فرماتے۔ ان میلوں میں سے عکاظ، جو کہ اہل عرب کا قومی اور علمی دنگل تھا، اور مجنہ اور ذوالمجاز کا نام مورخین نے خاص طور پر لیا ہے۔ قبائل عرب میں سے بنو عامر، محارب، فزارہ، غسان، مرہ، حنیفہ، سلیم، ابس، بنو نضر، قندہ، کلب، حارث بن کعب، عذرا، ہزارمہ مشہور قبائل ہیں۔ ان سب قبائل کے پاس آپ تشریف لے گئے، لیکن ابو لہب ہر جگہ ساتھ ساتھ جاتا اور جب آپ کسی مجمع میں تقریر کرتے تو برابر سے کہتا کہ دین سے پھر گیا ہے اور جھوٹ کہتا ہے۔ بنی حنیفہ یمامہ میں آباد تھے۔ ان لوگوں نے نہایت تلخی کے ساتھ جواب دیا۔ مسیلمہ کذاب، جس نے آگے چل کر نبوت کا دعویٰ کیا، اسی قبیلے کا رئیس تھا۔ قبیلہ بنو ذیل بن شیبان کے پاس جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گئے تو حضرت ابو بکر بھی ساتھ تھے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے مفروق سے کہا، تم نے کسی پیغمبر کا تذکرہ سنا ہے؟ وہ یہی ہیں۔ مفروق نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف رخ کر کے کہا، برادر قریش، تم کیا تلقین کرتے ہو؟ آپ نے فرمایا، خدا ایک ہے اور میں اس کا پیغمبر ہوں، اور یہ آیتیں پڑھیں۔ تعالوا اتل ما حرم ربکم علیکم الا تشرکوا بہ شیئا وبالوالدین احسانا ولا تقتلوا اولادکم من املاق نحن نرزقکم وإیاہم ولا تقربوا الفواحش ما ظہر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون۔ سورہ انعام آیت نمبر 151۔ کہہ دو کہ آؤ میں تمہیں سناؤں کہ خدا نے کیا چیزیں حرام کی ہیں۔ یہ کہ خدا کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو اور والدین کا حق خدمت بجا لاؤ اور اپنے بچوں کو افلاس کے خیال سے قتل نہ کرو۔ ہم تم کو اور ان دونوں کو روزی دیں گے۔ فحش باتوں کے پاس نہ جاؤ، وہ ظاہر ہوں یا پوشیدہ،
اور آدمی کی جان جس کو خدا نے حرام کیا ہے ناحق ہلاک نہ کرو۔ اس قبیلے کے رؤسا مفروق، مثنہ اور ہانی بن قبسیہ تھے اور وہ سب اس موقع پر موجود تھے۔ ان لوگوں نے کلام کی تحسین کی لیکن کہا کہ مدتوں کا خاندانی دین دفعتاً چھوڑ دینا زود اعتقادی ہے۔ اس کے علاوہ ہم کسرا کے زیر اثر ہیں اور معاہدہ ہو چکا ہے کہ ہم اور کسی کے اثر میں نہ آئیں گے۔ آپ نے ان کی راست گوئی کی تحسین کی اور فرمایا کہ خدا اپنے دین کی آپ مدد کرے گا۔ قبیلہ بنو عامر کے پاس گئے تو ایک شخص نے جس کا نام بحیرہ بن فراس تھا آپ کی تقریر سن کر کہا، یہ شخص مجھ کو ہاتھ آ جائے تو میں تمام عرب کو مسخر کر لوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ اگر ہم تمہارا ساتھ دیں اور تم اپنے مخالفوں پر غالب آ جاؤ تو تمہارے بعد ریاست ہم کو ملے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سب خدا کے ہاتھ ہے۔ اس نے کہا، ہم اپنا سینہ عرب کا آماج گاہ بنائیں اور حکومت غیروں کے ہاتھ آئے، ہم کو یہ غرض نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایذا رسانی۔ اسباب مذکورہ بالا کی بنا پر قریش نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سخت مخالفت کی اور چاہا کہ آپ کو اس قدر ستائیں کہ آپ مجبور ہو کر تبلیغ اسلام سے دستبردار ہو جائیں۔ سوء اتفاق یہ کہ جو کافر آپ کے ہمسائے تھے یعنی ابو جہل، ابو لہب، اسود بن عبد یغوث، ولید بن مغیرہ، امیہ بن خلف، نضر بن حارث، منبع بن حجاج، عقبہ بن ابی معیط، حکم بن ابی العاص، سب قریش کے سربرآوردہ رؤسا تھے اور یہی سب سے بڑھ کر آپ کے دشمن تھے۔ یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی راہ میں کانٹے بچھاتے، نماز پڑھتے وقت ہنسی اڑاتے، سجدے میں آپ کی گردن پر اوجڑی لا کر ڈال دیتے، گلے میں چادر لپیٹ کر اس زور سے کھینچتے کہ گردن مبارک میں بدھیاں پڑ جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روحانی قوت اثر کو دیکھ کر لوگ جادوگر سمجھتے، دعوائے نبوت کو سن کر مجنوں کہتے، باہر نکلتے تو شریر لڑکے پیچھے پیچھے غول باندھ کر چلتے، نماز جماعت میں قرآن زور سے پڑھتے تو قرآن کے لانے والے رسول اور قرآن کے اتارنے والے خدا کو گالیاں دیتے۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حرم میں نماز پڑھ رہے تھے، رؤسائے قریش بھی موجود تھے۔ ابو جہل نے کہا، کاش اس وقت کوئی جاتا اور اونٹ کی اوج نجاست سمیت اٹھا لاتا کہ جب محمد سجدے میں جاتے تو ان کی گردن پر ڈال دیتا۔ عقبہ نے کہا، یہ خدمت میں انجام دیتا ہوں۔ چنانچہ اوج لا کر آپ کی گردن پر ڈال دی۔ قریش مارے خوشی کے ایک دوسرے پر گرے پڑتے تھے۔ کسی نے جا کر حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کو خبر دی۔ وہ اگرچہ اس وقت صرف 5-6 برس کی تھیں لیکن جوش محبت سے دوڑی ہوئی آئیں اور اوج ہٹا کر عقبہ کو برا بھلا کہا اور بددعائیں دیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کہیں کسی مجمع عام میں دعوت اسلام کا وعظ فرماتے تو ابو لہب جو آپ کے ساتھ ساتھ رہتا تھا برابر سے کہتا جاتا کہ یہ جھوٹ کہتا ہے۔ ایک صحابی کا بیان ہے کہ ایک دفعہ جب کہ میں اسلام نہیں لایا تھا، حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بازار ذوالمجاز میں گئے اور مجمع میں گھس کر لوگوں سے کہا کہ لا الہ الا اللہ کہو۔ ابو جہل آپ پر خاک پھینکتا جاتا تھا اور کہتا کہ اس کے قریب میں نہ آنا، یہ چاہتا ہے کہ تم لات اور عزیٰ کی پرستش چھوڑ دو۔ طائف میں کفار نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو اذیتیں پہنچائیں ان کا بیان پیچھے گزر چکا۔ ایک دفعہ آپ حرم کعبہ میں نماز پڑھ رہے تھے، عقبہ نے آپ کی گردن میں چادر لپیٹ کر نہایت زور سے کھینچی، اتفاقاً حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ آ گئے اور آپ کا شانہ پکڑ کر عقبہ کے ہاتھ سے چھڑایا اور کہا کہ اس شخص کو قتل کرتے ہو جو صرف یہ کہتا ہے کہ خدا ایک ہے۔ جو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دشمنی میں نہایت سرگرم تھے اور رات دن اسی مشغل میں رہتے تھے، ان کے نام جیسا کہ ابن سعد نے طبقات میں لکھے ہیں حسب ذیل ہیں: ابو جہل، ابو لہب، اسود بن عبد یغوث، حارث بن قیس بنی عدی، ولید بن مغیرہ، امیہ بن خلف، ابو قیس بن فاقہ بن المغیرہ، عاص بن وائل، نضر بن حارث، منبع بن الحجاج، زہیر بن ابی امیہ، صائب بن سیفی، اسود بن عبد الاسد، عاص بن سعید بن العاص، عاص بن ہاشم، عقبہ بن ابی معیط،
ابن الاسدی حزلی، حکم بن ابی العاص، عدی بن حمرہ، یہ سب کے سب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمسایہ اور ان میں سے اکثر صاحب جاہ و اقتدار تھے۔ یہ جو کچھ ہوا گو نہایت درد انگیز اور حسرت خیز تھا، لیکن تعجب انگیز نہ تھا۔ دنیا کی تاریخ میں کوئی ایسی مثال نہیں ہے کہ نامانوس اور اجنبی صدائیں برغبت سن لی گئی ہوں۔ حضرت نوح علیہ السلام کو سینکڑوں برس تک قوم کی نفرت اور وحشت کا سامنا رہا۔ یونان دنیا کی شائستگی کا معلم اول ہے، تاہم اس حکمت کدہ میں سقراط کو زہر کا پیالہ پینا پڑا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دار و رسن کا منظر پیش آیا۔ اس بنا پر عرب اور قریش نے جو کچھ کیا وہ سلسلہ واقعات کی غیر معمولی کڑی نہ تھی، لیکن غور طلب یہ ہے کہ اس کے مقابلے میں سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا کیا۔ سقراط زہر کا پیالہ پی کر فنا ہو گیا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے مخالفت سے تنگ آ کر ایک قیامت خیز طوفان کی استدعا کی اور دنیا کا ایک بڑا حصہ برباد ہو گیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام 30-40 شخصوں کی مختصر جماعت پیدا کر کے بروایت نصارہ سولی پر چڑھ گئے، لیکن سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرض ان سب سے بالا تر تھا۔ حضرت خباب رضی اللہ عنہ بن الارت نے جب قریش کی ایذا رسانی سے تنگ آ کر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کی کہ آپ ان کے حق میں بد دعا کیوں نہیں فرماتے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ سرخ ہو گیا اور فرمایا کہ تم سے پہلے وہ لوگ گزرے ہیں جن کے سر پر آرے چلائے جاتے اور چیر ڈالے جاتے تھے، تاہم وہ اپنے فرض سے باز نہ آئے۔ خدا اس کام کو پورا کرے گا، یہاں تک کہ شتر سوار صنع سے حضر موت تک سفر کرے گا اور اس کو خدا کے سوا کسی کا ڈر نہ ہوگا۔ کیا یہ پیشن گوئی حرف بحرف پوری نہیں ہوئی؟